بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھ نم ہو جاتی ہے، غرور ٹوٹ جاتا ہے، خواب بکھر جاتے ہیں اور انسان اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے۔ وہ موضوع ہے مرنے سے پہلے انسان کو کیا نشانیاں ملتی ہیں۔ ذرا خاموش ہو کر سوچئے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس صرف چند دن باقی ہیں، اگر آپ کو خبر مل جائے کہ یہ آخری رمضان ہے، یہ آخری جمعہ ہے، یہ آخری سجدہ ہے، یہ آخری ملاقات ہے، یہ آخری سانسوں کی گنتی چل رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کس سے معافی مانگیں گے؟ کس کا حق ادا کریں گے؟ کن گناہوں پر روئیں گے؟ کس نماز کی قضا پر تڑپیں گے؟ کس قرآن کو سینے سے لگائیں گے؟ کس ماں کے قدم چومیں گے؟ کس باپ سے لپٹ کر روئیں گے؟ میرے دوستو، موت کا نام سن کر دل کیوں ہلتا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سچ ہے۔ موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکا۔ بادشاہ بھی مرا، فقیر بھی مرا، طاقتور بھی مرا، کمزور بھی مرا، جوان بھی گیا، بوڑھا بھی گیا، اور ایک دن میرا اور آپ کا نام بھی اس فہرست میں ہوگا۔ آج قبرستان میں جو سو رہے ہیں، کل وہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، ان کے بھی منصوبے تھے، ان کے بھی خواب تھے، انہوں نے بھی سوچا ہوگا ابھی بہت وقت ہے، لیکن موت نے کہا نہیں، وقت ختم۔ آج ہم کہتے ہیں ابھی توبہ کر لیں گے، آج ہم کہتے ہیں ابھی عمر پڑی ہے، آج ہم کہتے ہیں ابھی جوان ہیں، مگر موت نے کبھی بڑھاپے کی شرط نہیں رکھی۔ کتنے لوگ صبح ہنس رہے تھے، شام کو کفن میں تھے، کتنے لوگ رات سوئے، صبح نہ اٹھے، کتنے لوگ گھر سے نکلے، واپس لاش آئے۔ اس لیے آج سوال یہ نہیں کہ موت آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں، اور سوال یہ بھی ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ نشانیاں دکھاتا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو، بعض نشانیاں ایسی ہیں جو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، بعض خاص حالات میں ظاہر ہوتی ہے، بعض طبی علامات ہوتی ہیں، بعض روحانی بیداریاں ہوتی ہیں، بعض زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں، بعض انسان کے دل پر دستک ہوتی ہے۔ آج ہم انہی نشانیوں پر گفتگو کریں گے، تاکہ ڈرنے کے لیے نہیں، سنبھلنے کے لیے۔ یاد رکھو، جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ زندگی درست کر لیتا ہے، اور جو موت کو بھلا دیتا ہے وہ زندگی برباد کر لیتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی دل کا اچانک بدلنا۔ بعض لوگ ساری زندگی غفلت میں رہتے ہیں، مگر اچانک دل نرم ہونے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، تنہائی پسند ہونے لگتی ہے، توبہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، قرآن سن کر رونا آتا ہے، نماز کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کو واپس بلانے سے پہلے دل جگا دیتا ہے تاکہ بندہ خالی ہاتھ نہ آئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو زندگی بھر دور رہے، مگر آخری دنوں میں مسجد کے قریب ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو نماز چھوڑتے تھے، مگر اخیر میں سجدے والے بن گئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو سخت دل تھے، مگر آخری دنوں میں روتے رہے۔ یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ رب اپنے بندے پر مہربان ہوا۔ دوسری نشانی دنیا سے دل اچاٹ ہونا۔ جو چیزیں پہلے محبوب تھیں وہ بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ مال کا کاروبار، بحث دکھاوا، شہرت سب پھیکا لگنے لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میں نے کیا کمایا، کیا لے کر جاؤں گا۔ یہ سوچ اگر دل میں آنے لگے تو سمجھو اللہ نے آنکھ کھول دی۔ تیسری نشانی حقوق یاد آنا۔ کئی لوگوں کو آخری ایام میں یاد آتا ہے کہ فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں سے معافی مانگنی ہے، فلاں کو تکلیف دی تھی، ماں کو رلایا تھا،
بھائی سے قطع تعلق تھا۔ یہ بھی رحمت ہے کہ بندے کو حساب یاد آ جائے قبل اس کے کہ حساب لیا جائے۔ چوتھی نشانی زبان پر ذکر آنا۔ بعض لوگوں کے آخری ایام میں زبان پر بار بار اللہ، استغفار، درود، کلمہ، توبہ کے الفاظ آتے ہیں، دل جس سے بھرا ہوا زبان پر وہی آتا ہے۔ اسی لیے ساری زندگی کی عادتیں آخری وقت کام آتی ہیں۔ اگر زبان گالیوں کی عادی ہو، جھوٹ کی عادی ہو، فحش کی عادی ہو تو آخری وقت مشکل ہوتا ہے۔ اگر زبان ذکر کی عادی ہو تو آسانی ہوتی ہے۔ پانچویں نشانی خواب یا احساسات۔ کچھ لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں، کچھ مرحومین کو خواب میں دیکھتے ہیں، کچھ کو سفر کا احساس ہوتا ہے، کچھ بار بار کہتے ہیں مجھے جانا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے وصول نہیں، مگر کئی لوگوں کے لیے حالات میں ایسے دکھایا گیا ہے۔ چھٹی نشانی جسمانی کمزوری اور طاقت کا ختم ہونا۔ یہ عام طبی حقیقت بھی ہے۔ سانس کمزور ہونا، بھوک کم ہونا، جسمانی طاقت ختم ہونا، زیادہ خاموشی، کم بولنا، یہ علامات بیماری میں بھی ہو سکتی ہے، مگر بعض اوقات آخری مرحلے کی طرف اشارہ ہوتی ہے۔ ساتویں نشانی رشتوں سے محبت بڑھ جانا۔ بعض لوگ آخری دنوں میں اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں، بھائی بہن کو بلاتے ہیں، سب سے ملنا چاہتے ہیں، گویا دل کہتا ہے اب رخصت قریب ہے۔ آٹھویں نشانی تنہائی میں رونا۔ بعض لوگ بغیر سبب روتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، زندگی یاد آتی ہے، گناہ یاد آتے ہیں، وقت ضائع ہونا یاد آتا ہے، یہ بھی بیداری ہے۔ نوجوانوں ابھی سن لو، اگر آج تمہارے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ ضروری نہیں موت کل ہو، مگر دعوت آج ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی عمر ہے۔ کون سی عمر، کون سا وعدہ، کون سا کاغذ ملا ہے کہ تم 100 سال جیو گے؟ جو کل کا یقین رکھتا ہے وہ اکثر آج کھو دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے خطرناک حالت یہ نہیں کہ موت آ جائے، سب سے خطرناک حالت یہ ہے کہ موت آئے اور انسان غافل ہو، فون ہاتھ میں، نماز قضا، دل سخت، نگاہ گندی، زبان جھوٹی اور موت سامنے۔ یہ خسارہ ہے۔ اس لیے آج سنبھلو، اپنے والدین سے معافی مانگو، قرض ادا کرو، نماز شروع کرو، حرام چھوڑو، دل صاف کرو، رشتہ جوڑو، قرآن سے تعلق بناؤ، اور یاد رکھو ہر موت سے پہلے کوئی نہ کوئی تنبیہ آتی ہے۔ کسی کے لیے بیماری، کسی کے لیے حادثہ دیکھنا، کسی کے لیے دوست کی موت، کسی کے لیے خواب، کسی کے لیے دل کا کانپ جانا، کسی کے لیے اچانک توبہ کی رغبت۔ یہ سب دستکیں ہیں۔ جو سمجھ جائے وہ کامیاب، جو ہنس کر ٹال دے وہ محروم۔ ایک شخص کہتا تھا ابھی وقت ہے، پھر بیمار ہوا، کہنے لگا دعا کرو ٹھیک ہو جاؤں، نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہوا، پھر غافل ہو گیا، پھر دوسری بار گرا، پھر کہا اب سچ میں بدل جاؤں گا، پھر سنبھلا، پھر وہی زندگی، تیسری بار موت آ گئی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اللہ بار بار موقع دیتا ہے، ہم بار بار ٹالتے ہیں۔ میرے عزیزو، مرنے سے پہلے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ جس گھر پر ناز تھا چھوڑنا ہے، جس دکان پر غرور تھا چھوڑنا ہے، جس زمین پر جھگڑا تھا چھوڑنا ہے، جس جسم پر فخر تھا مٹی ہونا ہے۔ پھر عقل مند کون جو پہلے سمجھ جائے۔ اب سوال، کیا نیک لوگوں کو بھی نشانیاں ملتی ہیں؟ ہاں، کئی مرتبہ سکون، چہرے کی روشنی، عبادت کی رغبت، ملاقات کی تمنا، کلمہ کی آسانی، لوگوں سے حسن اخلاق، دل کی نرمی، اور بعض بدحال لوگوں میں الٹا غصہ، خوف، بے چینی، نفرت، سخت چیخ، اضطراب بھی دیکھا گیا ہے۔ لیکن فیصلہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم کسی پر آخری حکم نہیں لگاتے۔ ہم اپنا فکر کریں، اپنی موت سوچیں، اپنی قبر سوچیں، اپنا جواب سوچیں۔ آج اگر موت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری نماز پوری ہے؟ کیا حلال رزق ہے؟
کیا والدین راضی ہیں؟ کیا قرض ادا ہے؟ کیا دل صاف ہے؟ کیا زبان پاک ہے؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، اور اگر دل کہتا ہے بعد میں، تو جان لو یہی شیطان کی سب سے پرانی چال ہے۔ بعد میں توبہ، بعد میں نماز، بعد میں حج، بعد میں اصلاح، اور موت کہتی ہے ابھی۔ میرے دوستو، آج گھر جاؤ اور 3 کام کرو۔ پہلے 2 رکعت نماز توبہ پڑھو۔ دوسرا، کسی ایک ناراض شخص سے رابطہ کرو۔ تیسرا، سونے سے پہلے سورہ ملک یا قرآن کی کچھ تلاوت کرو، اور ایک عہد کرو کہ اگر آج کے بعد ایک بھی دن ملا تو اسے غفلت میں ضائع نہیں کروں گا۔ نوجوانوں، تم طاقت ہو، اپنے آپ کو گناہوں میں مت جلاؤ۔ بزرگوں، تم تجربہ ہو، اولاد کو نصیحت دو۔ ماؤں، تم دعاؤں کا خزانہ ہو، اپنے بچوں کے لیے رو۔ باپو، تم سایہ ہو، اپنے گھر کو نماز والا گھر بناؤ۔ آخر میں عرض ہے، موت ڈرانے نہیں آتی، جگانے آتی ہے۔ جو جاگ جائے وہ کامیاب، جو سوتا رہے وہ خسارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے توبہ، بیماری سے پہلے صحت کی قدر، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر، مشغولی سے پہلے فرصت کی قدر، اور زندگی سے پہلے آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ آپ اگر ہمارے چینل جہان بصیرت پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔